الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کے دیے گئے مال میں سے غریبوں، مسکینوں، فقیروں کے اوپر خرچ کرنا یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ صدقہ ایک عظیم عبادت ہے، اسی لیے شریعت اسلامیہ نے مختلف انداز کے اندر انسانوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب اور شوق دلایا ہے، اور مختلف طریقوں سے صدقہ کرنے کا اجر و ثواب انسانوں کے سامنے رکھا ہے۔ صدقہ کرنے کا فائدہ صدقہ کرنے والے کو بھی ہوتا ہے، جس کے اوپر کیا جائے اس کو بھی ہوتا ہے، اور عمومی معاشرے کے اوپر بھی صدقہ کرنے کے فوائد اثر انداز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جو میں نے مال تم کو دیا ہے اس مال میں سے خرچ کر لو قبل اس کے کہ آپ کو موت آئے۔ جب آپ کو موت آ جائے گی پھر آپ خواہش کرو گے، تمنا کرو گے کہ اے اللہ کاش ہمیں وقت دیا ہوتا، ہم آپ کے راستے میں، ہم تیرے راستے میں خرچ کرتے اور ہم صالحین میں سے ہو جاتے۔ لیکن اس وقت انسان کی یہ تمنا، انسان کی یہ خواہش، انسان کی یہ صدقہ کرنے کی آرزو کسی بھی صورت میں پوری نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیتے تو ہم بازاروں میں نکل جاتے، جا کے محنت مزدوری کرتے، اور شام کے وقت ہمیں جو بھی ملتا محنت مزدوری کے عوض وہ ہم لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بطور صدقہ رکھ دیتے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام صدقہ کرنے کا کیوں کہا کرتے تھے؟ اور صحابہ کرام اس قدر ذوق اور شوق کے ساتھ صدقہ کیوں کیا کرتے تھے؟ اس لیے کہ جہاں پہ صدقہ جس کے اوپر کیا جائے اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ فائدہ صدقہ کرنے والے کا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تو اپنی جیب میں سے کسی غریب اور مسکین کے اوپر خرچ کر، تو اپنے خزانوں میں سے کچھ خزانہ کسی غریب کے اوپر خرچ کر تو میں اللہ اپنے خزانوں میں سے تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا خزانہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کے خالق مالک ہیں، اللہ رب العالمین سارے جہانوں کے رازق ہیں۔ یقیناً جب اللہ رب العالمین ہمارے اوپر خرچ کریں گے، صدقہ کرنے والے کے اوپر خرچ کریں گے، تو اللہ کی عطا اور اللہ کا خرچ بہت بڑا ہوگا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے صدقہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب صبح ہوتی ہے، انسان صبح کرتا ہے تو دو فرشتے آسمانوں سے آتے ہیں، اور ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے، پکارتا ہے، اللہ جو آج تیرے راستے میں خرچ کرے تو اس کو اس کا صلہ دینا، اس کو اس کا بدلہ دینا۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اللہ آج جو تیرے راستے کے اندر تیرے روپے پیسے کو روک لے، خرچ نہ کرے، اے اللہ اس کے مال و متاع کو برباد کر دینا۔ صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے زیادہ مال کے ہونے کی، اور صدقہ نہ کرنے والے کے لیے فرشتہ بد دعا کرتا ہے اس کی مال کی ہلاکت اور بربادی کا۔ ہم صدقہ کیوں کرتے ہیں؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں صدقہ کرنے کا کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ صدقہ کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صدقہ اللہ رب العالمین کے غضب کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ہم صدقہ کیوں کرتے ہیں؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے انسانوں صدقہ کیا کرو، اے مسلمانوں صدقہ کیا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اس لیے کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے، اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ہم صدقہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین ایسے خوش نصیب کو اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے، یا اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین اپنے دیے گئے مال سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔